بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جہاں میں جانے کتنے صاحب ایمان زندہ ہیں، جہاں میں جانے کتنے صاحب ایمان زندہ ہیں، بسا کر اپنے دل میں رب کا وہ فرمان زندہ ہے، جلا کر نسخہ قرآن کیا اس کو مٹاؤ گے، جلا کر نسخہ قرآن کیا اس کو مٹاؤ گے، ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ ہجر کی 6 نمبر آیت کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھ کر پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس گزرے دور کے اندر جہاں پر کوئی مسلمان ہے تو کوئی غیر مسلم ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو لوگ فتنہ پرور ہیں اور دین کی سرخروئی کے لیے وہ اپنی جد و جہد اور کوشش اس بنا پر لگاتے ہیں تاکہ دین کی ترقی رک جائے، دین کا غلبہ ختم ہو جائے، دین پر حملے بازی اور طعنہ زنی کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر بھی بہت سارے حملہ آور ہو کر کبھی تو میرے پیغمبر
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مجسمے اور خاکے بنا کر توہین اور گستاخی کی جاتی ہے، اور کبھی تو میرے پاک پروردگار کی لا ریب کتاب قرآن مجید کے مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ دین پر غلبہ پانے والی کتاب ہے، تو جوں اس بات کے اندر وہ ہر لحاظ سے قرآن مجید کی بے ادبی اور گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہر لحاظ سے دین کو غلبہ عطا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ یہ جو دین ہے، یہ قرآن ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو، اس قرآن کو میں نے ہی اتارا ہے، میں نے نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار بھی میں خود ہوں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی حربے کافر لوگ کرتے رہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے رہیں، قرآن مجید کی توہین اور گستاخی کرتے رہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کو جلا بھی دیں، لیکن اللہ کا دین بھی غالب آئے گا، اور اللہ کے مسلمان بندوں کے اندر قرآن ان کے سینوں کے اندر بھی سمائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا، جتنا بھی دین کو تم چھوڑ دو گے، دین پر غلبہ پاؤ گے، دین تو مٹ نہیں سکتا، لوگ مٹ جائیں گے، دین ویسے ہی غالب رہے گا۔ کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا، یہ قرآن ایسی لا ریب کتاب ہے جس کے اندر شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو کلام الہی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کے سوا کسی مخلوق میں سے کسی جن کسی انسان نے گھڑ نہیں لی، اپنی طرف سے لکھی نہیں ہے، بلکہ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو زبور کی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، ایسی کتاب ہے وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے اندر اس کی تفصیل ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ کریم نے رحمت بنا کر بھیجا، یہ ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے مسلمان لوگوں کے لیے باعث برکت ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کا فضل ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آئی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہمارے اوپر نعمت ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر کہتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، اور میرے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب اللہ والا معجزہ بنایا ہے، یہ کتاب اللہ والا معجزہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر تغیر تبدل ہے، ان کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں۔
اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے اندر جتنی بھی کائنات اکٹھی ہو جائے اور اس قرآن کے اندر تبدیلیاں کرنے لگ جائے، حتیٰ کہ قرآن کو جلا تو سکتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی تو کر سکتے ہیں، قرآن کو توہین تو کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کو مٹا نہیں سکتے، قرآن کو اپنے سینوں سے، مسلمانوں کے سینوں سے نکال نہیں سکتے۔ اللہ کا قرآن یہ ایسی کتاب ہے، اللہ کریم نے فرمایا یہ نور بن کے آیا ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے، بھٹکے ہوئوں کو، گمراہ لوگوں کو سیدھے راہ پر لانے کے لیے آئی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ ساری باتیں جو میں مختصر کر رہا ہوں، اگر وقت ہوتا تو میں قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو دیتا، پھر اس کے بعد ترجمہ کرتا تو کیا ہی مزہ آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب نور بن کے آئی ہے، یہ کتاب باعث رحمت بن کے آئی ہے، یہ کتاب شفاعت بھی ہے، یہ کتاب قیامت والے دن جو دنیا کے اندر آدمی جس نے بھی اس کتاب کو پڑھا، جس نے قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ قیامت والے دن یہ کتاب کلام اللہ قرآن مجید اس کی سفارش کرے گا۔ اور یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اللہ کریم نے فرمایا یہ رحمت بن کے بھی آئی ہے ایمان والوں کے لیے بھی، اور شفا بن کے بھی آئی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بہرحال اللہ کریم نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ جن کافروں نے، جن مشرکوں نے اس کتاب کے اندر شک کرنے کی کوشش کی، اللہ کریم نے ان کو چیلنج کر کے کہا، فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ کریم فرماتی ہے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیاری اور مقدس زبان کے ساتھ ارشاد فرما دیجئے، اگر ساری کائنات کی جن و انسان اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں، ایک بات پر اتفاق کر لیں کہ اس کتاب کلام اللہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر کوئی غلطی ثابت ہو جائے، کوئی غلطی نکلنے لگ جائے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں نکل سکتی۔ اللہ کریم نے فرمایا اللہ ایاتو بمثل هذا القرآن، اگر اس کتاب کے اندر شک ہے تو اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، اس قرآن کی مثل کوئی کتاب لے آؤ، اس قرآن کی مانند کوئی اور کتاب لے آؤ۔ اگر کتاب نہیں لے آتے، اللہ کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا اس جیسی 10 صورتیں ہی کیوں نہ لے آؤ۔ اگر وہ 10 صورتیں بھی نہیں لے آتے، ایک مقام پر اللہ کریم نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا اگر 10 صورتیں نہیں لے آ سکتے تو ایک صورت ہی قرآن کے مقابلے میں لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ کریم نے فرمایا چیلنج ہے میری طرف، اس کتاب کلام اللہ قرآن مجید کے مقابلے کے اندر پوری کتاب لے آؤ۔ اگر کتاب نہیں لے آ سکتے 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں لے آ سکتے تو ایک صورت لے آؤ۔ پھر ایک مقام پر اللہ کریم نے فرمایا سب اکٹھے ہو جاؤ، اگر صورت بھی نہیں بن سکتی تم سے
پھر اس قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، وہ ایک آیت ہی لے آؤ، بڑی صورت کی بات نہیں، چھوٹی صورت کی بات نہیں، چھوٹی سی مختصر آیت ہے، اس آیت کے مقابلے کے اندر کوئی آیت پیش کر دو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت مکے کے مشرکین میرے پاک پیغمبر کو کہنے لگے کہ یہ وہ آدمی ہے جو اپنی طرف سے کلام گھڑ گھڑ کے بنا کر لے آتا ہے اور ہمیں سناتا ہے، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پان، کوئی کجی نہیں ہے، ان لوگوں کو کہو ربا کا فکبر، اس آیت کے مقابلے کے اندر کوئی اور آیت پیش کر دیں، لہذا مر تو سکتے ہیں، کائنات ختم ہو سکتی ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ کبھی قبول نہیں ہو سکتا، اپنے دعوے کے اندر یہ سچے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ یہ تو دنیا کا دستور ہے، دنیا کے اندر میں اللہ کریم نے کتاب نازل کی قرآن مجید جو ساری کتابوں سے افضل ہے، ساری کتابوں سے شان اور مرتبے کے اندر اعلیٰ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے اندر سارے مل جائیں، اس کتاب کے مقابلے کے اندر کوئی کتاب نہیں لے آ سکتے۔ پھر اس کتاب کی توہین کرنا، گستاخی کرنا تو درکنار، ان دنوں کے اندر ہالینڈ اور سوئٹزرلینڈ کے اندر، سوڈان کے اندر جو قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، چند دشمنوں نے قرآن مجید کے صحیفے کو جلانے کی کوشش کی، اسی حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا ہوتا، سینے کے اندر بھر لیا ہوتا، تو کل ہماری نسلوں کے اندر اس قسم کے آدمی نہیں پیدا ہو سکتے۔ ہمیں قرآن مجید ہر وقت، ہر لحظہ، ہر وقت، ہر مقام پر، ہر گھڑی اس قرآن مجید کی سوچ و فکر اور سوچ و بچار کے اندر ہمیں رہنا چاہیے اور اس قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے تاکہ یہ قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا یہ دنیا والے تو مٹ سکتے ہیں لیکن دین نہیں مٹ سکتا۔ دنیا والے دنیا کے اندر اگر قرآن مجید کی بھی حرمتی کریں گے تو دنیا کے اندر ہی ان کو سزا ملتی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، وقت تو ہو چکا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کی اور آ کر قرآن مجید کی تعلیم سیکھنے لگا۔ سیکھتے سیکھتے سورۃ البقرہ پڑھ لی، سورۃ آل عمران بھی مکمل ہو گئی، اس کے بعد پھر اپنے دین کی طرف پلٹا، مرتد ہو گیا، مسلمانیت کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، پھر عیسائی مذہب اختیار کر لیا، مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا۔ ایک وقت اس کو موت آئی، باتیں کرنے لگ گیا، محمد تو وہ ہے نعوذ باللہ جو میں لکھتا ہوں، جو میں پڑھاتا ہوں وہ ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتا ہے، قرآن کے خلاف باتیں کرنے لگ گیا۔ جس وقت اس کو موت آئی اور عیسائیوں کے قبرستان کے اندر اس کو دفن کیا گیا، اور جس وقت اس کو دفن کیا گیا رات گزری، صبح ہوئی، زمین نے اس کو اندر سمیٹنے کی جگہ نہ دی بلکہ راتوں رات ہی زمین نے پھٹ کر اس کو باہر، میت کو باہر رکھ دیا۔
انہوں نے الزام لگایا کہ یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہو سکتا ہے کہ ہمارے عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے آدمی کو انہوں نے اس ناچاکی کی بنا پر کہ یہ اسلام چھوڑ کر پھر عیسائی کے اندر داخل ہو گیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے قبر کھود کر میت کو باہر نکال دیا۔ بہرحال ایسا کچھ نہ ہوا۔ پھر دوسرے دن انہوں نے قبر اتنی گہری کھودی، پھر دفنایا، تیسرے دن پھر دیکھا کہ میت باہر ہے، زمین نے اس کو جگہ نہ دی۔ پھر تیسرے دن انہوں نے اس طرح قبر کھودی، اتنا گہرا کھڈا ڈالا، اتنا گہرا گڑھا نکالا اور اس کے اندر اس کو ڈال دیا۔ پھر وہ سوچنے لگ گئے کہ اب ساری رات بھی اسلام والے محمد کے یار بھی لگے رہیں، وہ اس گڑھے سے میت کو باہر نہیں نکال سکتے۔ تو خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جس وقت صبح ہوئی، رات گزرنے کے بعد چوتھے دن صبح جس وقت دیکھی انہوں نے تو پھر میت باہر تھی۔ پھر انہیں قبول کرنا پڑا کہ جو اسلام اور دین کے دشمن ہوتے ہیں اور خاص کر جو قرآن مجید کی گستاخی اور بے حرمتی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا ہے کہ زمین بھی اس کی میت کو وہ دفنانے کے لیے وہ اندر نہیں رکھ سکتی بلکہ باہر پھینک دیتی۔ یہ دنیا کے اندر ان کا انجام ہوتا ہے، پھر آخرت کے اندر ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے پڑھتے